قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ارینہ کے کچھ لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی کہ وہ زکوٰۃ کے اونٹوں میں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں، کیونکہ وہ ایسے مرض میں مبتلا تھے جس کی دوا یہی تھی۔ لیکن انہوں نے اونٹ کے چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے، آخر وہ لوگ پکڑ کر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیں، پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا جس کی شدت کی وجہ سے وہ پتھر چبانے لگے تھے۔ اس روایت کی مطابق ابو قلابہ ثابت اور حمید نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1501۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ نے تحنیک کر دی، یعنی اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں داغ لگانے کا آلہ تھا اور آپ زکوٰۃ کے اونٹوں پر داغ لگا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1502۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے عمر بن نافع نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو فرض قرار دی تھی۔ غلام، آزاد مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر۔ آپ کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1503۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ آزاد یا غلام، مرد یا عورت تمام مسلمانوں پر 1 صاع کھجور یا جو فرض کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1504۔ ایاز بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم 1 صاع جو کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1505۔